بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك لمحاسنه فجوهر المسلمين غيرهم قاسمين. محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی راستوں محبتوں عقیدتوں کا وراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کے گھروں میں مال جان میں عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مقدس ساعات میں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضرات محترم، رب ذوالجلال کے دین پر جب جب بھی حملے ہوتے رہے رب ذوالجلال نے پھر ہر صدی میں ہر دور میں اپنے کچھ ایسے برگزیدہ بندوں کو طاقت اور حکومت عطا فرمائی کہ انہوں نے آ کر ہر فتنے کا حل کیا اور جو باطل عقائد مسلمانوں میں اور لوگوں کے اندر پھیل چکے تھے معاشرتی طور پر ان تمام کا حل کیا اور لوگوں کو حقیقی دین کا راستہ بتایا اور حقیقی دین کا چہرہ خوشگوار کر کے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. تو اسی طرح کیونکہ یہ ماہ سفر مظفر ہے تو اس کے اندر ان نفوس قدسیہ کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے دین کے خاطر نہ تو دن دیکھا نہ رات دیکھی اور نہ دیکھا کہ کیا وقت ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں ہیں اور سامنے کون سی بادشاہ ہے اور سامنے کون سا وقت کا فرعون ہے
زندہ رکھتے ہوئے ہر وہ چیز جو دین کے لحاظ سے جائز نہیں تھی اور دین کے خلاف جو بھی ہتھ اپنائے جا رہے تھے ان تمام کا رد کیا. اور پھر اس کی وجہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک فرمان ہے کہ مجدد کے حوالے سے بعد میں پڑھتا ہوں، اور ایک دوسرا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بگڑنے کا ذکر کیا، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ نافرمانیوں کے حالات رب الجلال کی بارگاہ سے پھر ان پر عذاب نازل ہوا، اس کے حالات محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب انبیاء چلے جاتے، انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ بنی سے باز نہ آتے، لیکن جب نبی چلے جاتے ان کا مثال ہو جاتا، دوسرا نبی ابھی تک نہ آیا ہوتا تو وہ پھر بدکاری کے اندر، پھر زناکاری کے اندر، پھر شراب نوشی کے اندر وہ غم ہو جاتے اور بالکل اس کے اندر گر جاتے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی جو بدی آئی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا، کسی قسم کا گناہ کرتا، تو جو علماء تھے، جو صاحب علم لوگ تھے، وہ اس کو روکتے اور اس کو ٹوکتے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، باز آ جاؤ اس سے. کوئی زنا کرتا دیکھا جاتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زنا تمہارے لیے حرام ہے، یہ زنا جائز نہیں ہے. کوئی شراب نوشی کرنے والا سامنے آتا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ شراب نوشی جائز نہیں ہے. جو بھی بدکاری ہوتی صاحب علم لوگوں نے پہلے اسٹینڈ لیا ابتداءً، اور انہوں نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا، لیکن وہ بنی سے باز نہ آئے ان کے روکنے کے باوجود. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہی جو کل تک روک رہے تھے آج پھر یہ انہی کے پاس جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور انہی کے پاس جا کر کھانا پینا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ حالت ہوئی کہ پہلے جو کل تک روک رہے تھے وہ بنی سے باز نہ آئے، لیکن یہ حق کہنے سے باز آ گئے، اب انہی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے ان کے دل آپس میں ملا دیے. جب دل آپس میں مل گئے تو ان کے دل کے اندر بھی جو پہلے بتا رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو وہ لوگ پھر وہ بھی انہی چیزوں کے اندر مصروف ہو گئے اور انہی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو وہ کام کرتے یہ بھی انہی کے ساتھ ان پر راضی ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر رب الجلال نے ان تمام لوگوں پر لعنت فرمائی، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ جو حالات تھے، چاہے عوام تھی. عوام پر تو اس لیے کہ وہ بدی کے اندر بالکل بدی کے اندر سرمست ہو چکے تھے اور بدی سے باز نہیں آ رہے تھے، اور علماء پر اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا جو فریضہ تھا وہ چھوڑ دیا تھا. علماء کا فریضہ کیا تھا کہ امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے، کہ ان کو روکتے اگرچہ وہ نہ باز آتے لیکن یہ حق سے باز نہ آتے. تو جب انہوں نے بھی انہی کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو رب نے تمام پر لعنت فرمائی. حضور علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے حضور علیہ السلام تیگ لگا کر بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے پھینکا اپنے بعد میں آنے والی امت کی طرف، حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا کہ کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تأخذن علی یدی الظالم. کہ اے میری امت کے علماء وہ تو حق سے باز آ گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن اے میری امت کے علماء اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے. اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم بلی سے باز نہ آنے والوں کو نہ روکا اور آخری تک آخری سانس تک ان کو نہ روکتے رہے، تو فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل پر رب الجلال نے لعنت فرمائی تھی، ان کے دل آپس میں ملا دیے تھے، فرمایا کہ رب تمہارے بھی دل آپس میں ملا دے گا اور لوگوں کے ساتھ جب مل جائیں گے تو پھر رب الجلال مجموعی طور پر تمام پر لعنت فرمائے گا. تو اس حدیث کے پیش نظر تو جو حقیقی طور پر علماء ربانی ہیں کہ جنہوں نے رب الجلال کی محبت کا دعویٰ کیا ہے،
اور رب ذوالجلال کے دین کو سمجھا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھا ہے اور فرامین کو سمجھ کر اور آگے سمجھانا ان کی ذمہ داری ہے، اور جن کے بارے میں رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، تو ان لوگوں نے ہر دور میں کبھی کسی باطل کے سامنے جھکے نہیں، کسی باطل کے ساتھ جا کر گر کے بیٹھے نہیں، بلکہ ہر دور میں انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا جو ان کی ذمہ داری تھی۔ تو انہی میں سے ایک شخصیت کا وصال 25 سفر کو ہے اور ایک شخصیت کا وصال 28 سفر کو ہے، اور یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا مسلک پہچانا جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ ایک کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کا نام ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے جتنے بھی باطل عقیدے تھے، جتنے بھی باطل عقائد والے لوگ تھے، ان تمام کا رد کیا اور دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور بتایا لوگوں قرآن پڑھ کر لوگ واردات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر ہدایت دینے والے بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہ دیکھنا کہ سامنے کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، سامنے کوئی پیر ہے یا کوئی مولوی کا بیٹا ہے یا کوئی مولوی ہے، فرمایا کہ جب دین کے خلاف قرآن کو پڑھ رہا ہو، دین پڑھ کر رب ذوالجلال کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو کبھی اس کی بات نہ ماننا، بات اسی کی ماننا جس کی دل کے اندر محبت رسول بھی ہو، ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہو، قرآن پر عمل پیرا بھی ہو، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی مجاز لاتا ہو۔ اور انہی میں سے، انہی مجددین میں سے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث بهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، فرمایا کہ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ میرے بعد کیونکہ کوئی نبی تو آنا نہیں، میرے علماء ہی کیونکہ انبیاء والا کام کریں گے، انبیاء کی وراثت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور وہ ہوگی علم کی وراثت، اور وہ ہوگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وراثت۔ فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں رب ذوالجلال ایک ایسی ذات کو، ایک ایسی شخصیت کو لوگوں کے درمیان بھیجے گا کہ جو لوگوں کے لیے ان کے دین کا چہرہ صاف کر دے گا۔ میں یجدد لها دینها، جو دین کی تجدید کرے گا، اور تجدید سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نئی باتیں دین کے اندر گھڑے گا، نئی باتیں دین کے اندر لائے گا، بلکہ جو باتیں پرستوں نے اپنے ہیلے کر کے دین کے اندر کچھ گڑبڑ کر دیا ہوگا ان کی تجدید کرے گا اور ان کی صفائی کرے گا، اور صفائی کے بعد پھر جو حقیقی دین ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر ان شخصیات نے ہم تک دین پہنچایا اور جو حقیقی نظریات تھے وہ ہم تک پہنچائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو پھر پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جب 1000 سال دین محمدی کو گزر چکا تھا، اب دوسرا ہزارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا، تو اس دور میں کچھ اصحاب جبہ و دستار نے بادشاہ اکبر کو بدلایا، اس وقت مغل بادشاہ اکبر تھا، اس کو بدلایا، اور وہ پہلے سے ہی شریعت کا تابع نہیں تھا، پہلے سے کچھ ایسی اس کی شرارتیں تھیں، کچھ ایسی اس کی عادتیں تھیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ ایسا ہے ہماری بات مان جائے گا، اور وہ بتانے والے کون تھے؟ وہ بھی اصحاب جبہ و دستار، ان کا شمار بھی لوگوں کے سامنے، وہ بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید بڑے دیندار ہیں، بڑے دیندار ہیں، یہ جبہ بھی پہنتے ہیں، دستار بھی ہیں ان کے سر پر، لیکن انہوں نے بادشاہ اکبر کو بدلایا۔ بدلانے کے بعد کیا ہوا؟ اس بادشاہ اکبر کو بتایا گیا کہ دین تھا، دین سچا تھا، لیکن اس کی مدت 1000 سال بس، اب کیونکہ 1000 سال ختم ہو چکا تو اب کوئی دین باقی نہیں رہا۔ تو ان کی باتوں میں آ کر بادشاہ اکبر نے کیا کیا؟ ہندو رسومات کو شروع کر دیا، پھر کشکے لگائے جانے لگے، لوگوں کے ماتھوں کے اوپر تل لگائے جانے لگے، اور ہندو داسیاں، ہندو جو تھیں وہ عورتیں وہ اس کے محل کے اندر آئیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ دین کے اندر اتنی رسومات کفریہ کو داخل کر دیا گیا کہ
نہ پتہ چلتا کہ مسلمان کون ہے، نہ پتہ چلتا کہ کافر کون ہے، نہ پتہ چلتا کہ ہندو کون ہے، اور نہ پتہ چلتا کہ مسلمان کون ہے۔ تو اس دور میں رب الجلال نے اپنے برگزیدہ بندے کو، جس کا نام مجدد الفسانی ہے، اس کو رب الجلال نے مبعوث کیا، اور اس نے آ کر پھر ساری طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ اور پھر ایک ہے معاشرے کے اندر اگر بدی ہو اور معاشرے کے اندر اگر کسی قسم کا بگاڑ آ جائے تو اس کو صحیح کرنا اور اس کو درست کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل اگرچہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جب وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ پوری دنیا پر، پورے بر صغیر پر جس کا حکم چلتا ہو، تو جب سامنے وہ ہو تو اس وقت امر بالمعروف بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، امر بالمعروف بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ سامنے وقت کا بادشاہ ہے، سامنے وقت کی حکومت ہے، اس کو للکارا آپ نے، اور للکارنے کے بعد کیونکہ اس نے سجدہ تعظیمی لوگوں سے کروانا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے آ کر سجدہ کرو، اور اس نے اپنی نئی شریعت کو ایجاد کرنا شروع کیا۔ تو شیخ اکبر نے اس وقت اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کیا، کیسا مقابلہ کیا کہ بالآخر آپ نے اس کے ہر باطل عقیدہ جو بھی اس وقت گھڑا جا رہا تھا اس دین اکبری کے خلاف، رب الجلال کے دین محمدی کو رب الجلال کے اس برگزیدہ بندے نے اس دین اکبری کے سامنے رکھا اور لوگوں کو سمجھایا۔ لیکن بالآخر کیا ہوا، جب چونکہ سامنے وقت کا حکمران تھا، حکومت تھی، تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ فلاں ایک مولوی ہے، فلاں ایک صوفی ہے، تمہارے خلاف بولتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو گرفتار کر دو۔ کس نے قتل کا کہا، کس نے گرفتاری کا کہا، لیکن بالآخر کیا ہوا، حضرت شیخ مجدد کو گرفتار کر دیا گیا، قلعہ گوالیار کے اندر جب قید کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ حق گوئی کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے۔ تو حق بولنے والوں کو سزائیں ہر دور کے اندر ہوتی رہی، لیکن حق والوں نے کبھی بھی سزاؤں سے ڈر کر، سزاؤں کی وجہ سے یا پھر اپنی مقبولیت کے ڈر سے کبھی بھی حق کہنا بند نہیں کیا۔ شیخ مجدد کو جب گرفتار کیا گیا قلعہ کے اندر، تو اس قلعہ کے اندر موجود جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے اکثر مسلمان اور جتنے چور اور ڈاکو اور زانی وہاں پر گرفتار تھے، شیخ مجدد کی صحبت کی وجہ سے رب الجلال نے ان کو اسلام عطا فرمایا، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور پھر جب وہ لوگ نکلے، پہلے جو ڈاکو تھا، راما ڈاکو، گاما ڈاکو، فلاں ڈاکو، لیکن جب باہر آیا تو وقت کا ایک صوفی بن کر باہر آیا، جب باہر آیا تو وقت کا ایک ولی تھا۔ تو شیخ مجدد نے اس وقت، لیکن بعد میں آپ کو پھر رہا کر دیا گیا۔ جب رہا کیا گیا تو پھر شیخ مجدد نے اپنے تجدیدی کارنامے شروع کیے، اور تجدیدی کارناموں کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں جہاں پر بھی آپ کو پتہ چل رہا کہ مسلک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور نظریات کے حوالے سے کوئی بھی گڑبڑ کی جا رہی ہے، تو شیخ مجدد نے فوراً اس کا رد کیا اور سرکوبی کی۔ اور انہی میں سے مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک ریاست کی سامانہ، ہندوستان کی ریاست، تو اس ریاست کے اندر قربانی کے خطبہ کے موقع پر، تو یہ غور سے سنیے گا، ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دن مناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے، اور دین سمجھنا ہو تو کسی عام بندے سے نہ سمجھو، بلکہ وہ دین سمجھو جو اکابر نے بیان کیا ہے۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ان کو پتہ چلا کہ ریاست سامانہ میں عید قربان کے موقع پر خطبہ کے اندر ایک خطیب صاحب نے خطبہ پڑھا، لیکن وہاں پر خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا۔ خلفائے راشدین کا نام، خلفائے راشدین جانتے ہیں نا، حضور کے چاروں یار، حضور کے چاروں یار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا نام خطبے میں نہ لیا۔ تو حضرت شیخ مجدد نے مکتوب لکھا، خط لکھا۔ آج کے کچھ پیر کیا کرتے ہیں، ان کا خط یا فون، ٹیلی فون یہ جاتا ہے کہ پھر تم کٹ کے یہ نہیں کٹی، ہم آج دانے اٹھانے کے لیے خود آؤ گے۔ لیکن وہ وقت کے صوفی بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے، ساتھ ساتھ مفتی بھی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نذرانہ لینے آؤں
جاؤ گے خود لے کر جاؤ گے، بلکہ فرمایا کہ فلاں بستی میں فلاں علاقے کے اندر میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر ایک خطیب نے خطبہ تو دیا لیکن اس کے اندر خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا۔ اور پھر جب اس سے پوچھا گیا، لوگوں نے کہا کہ تم نے خلفائے راشدین کا نام کیوں نہیں لیا، تو وہ کہنے لگا کہ خلفائے راشدین کا نام لینا کون سا فرض ہے، خطبہ کا کون سا حصہ ہے۔ اور پھر آگے سے اکڑ گیا کہ خطبے کا تو حصہ نہیں ہے۔ اور پھر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت کے، اس دور کے یا پھر اس کے علاقے کے اندر جتنے بھی علماء موجود ہیں یا جتنے بھی سادات ہیں، ان سادات کو آپ نے خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کام ہوا تو تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تم نے اس کو دو تھپڑ کیوں نہیں لگائے اور اس کو بتاتے۔ فرمایا کہ اگر جب خلفائے راشدین کا نام لینا خطبہ کا حصہ نہیں ہے لیکن اہل سنت کا شعار ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ خطبے کے اندر اہل سنت کا شعار میں نہیں مانتا اور میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لوں گا، تو فرمایا کہ دلش مریض و باطنش خبیث، فرمایا کہ اس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن خبیث ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اور برے صغیر میں مسلمانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا کردار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا، صرف خطبہ میں نام نہیں لیا گیا تھا، خطبہ عید میں نام نہیں لیا گیا تھا، اگرچہ خطبے کا حصہ نہیں ہے خلفائے راشدین کا نام، لیکن فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اہل سنت کی پہچان کیا ہے کہ وہ کسی ایک کو نہیں مانتے، حضرت ابوبکر صدیق کو مانے اور حضرت مولا علی کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ چاروں خلفاء کا نام لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہی حقیقی سنی ہے اور یہی حقیقی طور پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو اس دور میں صرف نام نہیں لیا گیا، گستاخی نہیں کی گئی، اس نے کوئی بک بک نہیں کی۔ تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ خطبے کے اندر چونکہ فرض نہیں ہے اور پھر سرکشی کرتے ہوئے خطبے کے اندر خلفاء کا نام نہیں لیتا، تو وہ بھی اہل سنت کے شعار کو چھوڑ رہا ہے، اہل سنت کی پہچان کو ترک کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ خلفاء راشدین کے بارے میں بکواس کرے، خلفاء راشدین یا کسی بھی صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں تان کرتا ہو، تو وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ سنی کے لیے ضروری ہے کہ جو خطبے کے اندر نام نہ لے تو اس سے بھی اعراض ضروری ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس کو خطابت سے ہٹایا جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا بھی نام لینا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندے کہ جو خلفاء کے بارے میں بکواس کرتے ہوں اور اگر ہم ان کے لیے نرم لہجہ رکھ دیں، ہماری ان کے ساتھ رشتے داریاں ہوں، یہ یقینی بات ہے آپ کو کڑوی لگے گی بات، لیکن کڑوی دوائی ہی مؤثر ہوتی ہے، دوائی وہی ہوتی ہے جو کڑوی ہو، اور کڑوی دوائی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا سوچیں، دین کا جو باغی ہو، سنت کا جو باغی ہو اور قرآن کا جو باغی ہو اور حضور علیہ السلام کے اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو باغی ہو، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ یقینی طور پر امن ہونا چاہیے، دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہو، حضور کا پکا غلام ہو، لیکن جو بندہ حضور کی تعلیمات کو نہ اپنائے اور جو بزرگوں نے اسلاف نے ہمارے لیے دین کی پہچان بتائی ہے اس کو نہ اپنائے، تو اس کو ہم کبھی بھی گلے سے نہیں لگا سکتے، ہم کبھی بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں، سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، اور پھر بزرگوں نے ان مجدد